خطبہ حجۃ الوداع۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منی میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، سنت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار اور نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن نبی داؤد میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت نبہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راؤس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی کل یوم النحر کے خطبے جیسا تھا، اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی سے کوچ فرمایا اور وادی ابطح کے خیف بن کنانہ میں فروکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ البتہ عشاء کے بعد ایک نیند سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرمایا، اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائیں۔